ناظرین کرام، 60 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ تمام مسلمان اطراف و اکناف اور تمام عالم سے اب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ آ چکے ہیں، مگر حسین ابن علی کے مقدر میں حج اکبر کہیں اور لکھا جا چکا ہے۔ مکہ معظمہ میں مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں گے، مگر حسین ابن علی کے لیے مکہ سے لے کے کربلا تک سارا میدان کر دیا گیا ہے۔ مکہ معظمہ میں حجاج آب زمزم پئیں گے، جبکہ حسین ابن علی کرب و بلا میں اب 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر شربت الہی پئیں گے۔ ناظرین کرام، مکہ معظمہ میں تاجروں نے بازار لگایا ہے، جبکہ حسین ابن علی کرب و بلا میں اپنے دوست کی رضا کے لیے شہادت کی وہ دکان کھولیں گے۔ ناظرین، مکے میں حجاج کرام مال بیچ رہے ہوں گے، جبکہ حسین ابن علی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال جنت کے بدلے مول لے لیے۔ اور بالآخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے 8 ذوالحجہ کو کوفے جانے کا قصد فرمایا۔ وہاں پر موجود آپ کے احباب اور اصحاب نے آپ سے بے پناہ درخواست کی کہ آپ کوفے کی طرف مت جائیں، مگر آپ نے ان کو فرمایا کہ کوفہ جانا میرا ٹھہر چکا ہے۔ سب کہتے رہ گئے، سب نے کہا، سب نے عرض کی شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی سب سے پیمبر مت جا، صدمے پہنچے ہیں وہاں علی و حسن کو کیا کیا، کوفے کا نہ جانا ہرگز بہتر مت جا، بیدل قضا لے ہی گئی شاہ کو مقتل میں، اور سب کہتے رہ گئے سرور مت جا۔ امام علی مقام ناظرین کرام کوفے کی طرف رواں دواں ہوئے، اور وہاں پہ ابن زیاد کی فوج نے ناکہ بندی شروع کر دی۔ امام علی مقام نے اپنے سفیر کیس کو بھیجا کہ ذرا کوفے کی خبر لی جائے، تو ابن زیاد کی فوج نے اسے گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تجھے بخش دوں گا، شرط یہ ہے کہ دارالخلافہ کی عمارت پہ کھڑے ہو کر حسین کو گالیاں دے۔ آپ کے سفیر کیس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہیں جب دارالخلافہ کی چھت پہ چڑھایا گیا تو آپ کے سفیر نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، لوگو سن لو، حسین سے بہتر اس روئے زمین میں اب کوئی نہیں ہے، وہ علی کا پسر اور فاطمہ کا لال ہے، اور میں اسی کی اطاعت کروں گا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے چھت سے پھینک دیا جائے، اور آپ نے جام شہادت نوش کر دیا۔ حسین ابن علی کا قافلہ کوفے کی طرف رواں دواں ہے۔ حر بن یزید ریائی 1000 لشکر کے ساتھ آپ سے ملتا ہے اور گرفتار کرنے کی نیت سے آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یزید سے بغاوت کی ہے، اس لیے آپ کو گرفتار کیا جائے گا، مگر جب آپ اپنے خطوط، کوفے کے خطوط بتاتے ہیں اس حر بن ریائی کو کہ مجھے خطوط لکھ کر بلایا گیا ہے، تو حر کہتا ہے کہ اب میں آپ کو گرفتار نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو جانے بھی نہیں دے سکتا کہ مجھ پہ بغاوت کا مقدمہ چلایا جائے گا، کیونکہ آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے بھی آپ کو لے کے کوفے کی طرف جانا ہے، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں اپنے لشکر کو لے کر۔ وہاں پر ابن زیاد اپنی فوج در فوج بھیج رہا تھا امام علی مقام کے مقابل، اور محرم کی 2 تاریخ کو آپ کا قافلہ کوفے کے بجائے جس جگہ پر موڑا گیا، جب آپ نے پوچھا کہ یہ جگہ کیا ہے تو بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ جب آپ نے سنا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو آپ نے فرمایا، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، اب اس جگہ سے ہم پھر نہ جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جگہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں گلا اپنا کٹائیں گے، کرب و بلا نام ہے اس سرزمین کا، بچے یہاں پر اب پانی نہ پائیں گے۔
ناظرین اکرام، کرب و بلا کی سرزمین پر آپ نے اپنے خیمے نصب کیے۔ عمر بن سعد، جس کو یزید نے رے کی گورنری دی تھی، اس کو ابن زیاد نے کہا کہ تو اس گورنری سے پہلے کربلا کا معرکہ سر کر۔ اس کو بہت سمجھایا گیا کہ امام علی مقام کے مقابلے میں اگر تجھے دنیا کی ساری سلطنت بھی مل جائے تو اس کو چھوڑ دے اور امام کے مقابلے میں نہ آنا، مگر بدبختی اور شقاوت غالب آ گئی اور حکومت کی چاہت، حکومت کی ہرس اور ہوس غالب آ گئی اور وہ امام کے مقابلے آنے پہ کھڑا ہو گیا اور اس یزید کے لشکر کا سردار بن گیا۔ ناظرین اکرام، ابن زیاد نے حکم دیا کہ دریائے فرات پر 500 سوار کھڑے کر دیے جائے تاکہ آل نبی کو پانی سے محروم کر دیا جائے۔ حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، جو تشنہ لب جہاں کے ہیں وہ آن کر پئیں، سب چرند پئیں، پرند پئیں، اہل ہنر پئیں، کافر بھی گر پئیں تو منع ان کو نہ کیجیو، بس ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے۔ پانی بند کر دیا گیا آل نبی پر، اور امام علی مقام کا مقصود پانی تھا بھی نہیں۔ گھر لگا لیتے جو منہ سے مولا پانی، دشت غربت میں یوں نہ ٹھوکرے کھاتا پانی۔ امام حسین گر ہوتے اس پیاس کے پیاسے، زمین کربلا سے نکل آتی نہر جنت کی۔ پانی آپ کا مطلوب و مقصود نہ تھا، بلکہ یہ پانی کی بدقسمتی رہی کہ امام نے اسے چھونا گوارا نہ کیا۔ ناظرین اکرام، جمعے کی رات امام علی مقام اپنے خیمے میں اپنے تمام رفقا کو بلاتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو چکا، رات کا وقت ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں دیا بجھا دوں گا، مگر آپ کا کوئی رفیق بھی آپ کو چھوڑ کر نہ گیا۔ ناظرین اکرام، اب 10ویں محرم صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی۔ سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تزلزل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا رونے کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی قربانی کا دن ہے۔ صبح عاشور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے اور اتمام حجت کے لیے اشکیا کی طرف چل پڑے، اور آپ نے یزید کی فوج سے فرمایا، لوگو میری بات سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ گے، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو، میں مہلت نہیں چاہتا۔ آپ کی جب آواز خیمے میں پہنچی تو پاک بیویاں نے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے حضرت عباس اور امام زین العابدین سے کہا کہ ان کو چپ کراؤ اور ان سے کہو کہ ابھی ان کو بہت رونا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اشکیا کی طرف گئے اور یزید کی فوج سے مزید مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو میں کون ہوں، اپنے گریباں میں منہ ڈالو، میرا قتل کرو گے؟ میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے پیارے نانا جان نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں؟ ناظرین اکرام، یزید کی فوج سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میرے سوا اب اس روئے زمین پہ کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے۔ کیا میں نے کبھی تمہارا مال لوٹا ہے؟ کیا میں نے کبھی تمہیں نقصان پہنچایا ہے؟ کس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کوئی جواب بن نہ پڑا۔
آپ نے وہاں پہ موجود کوفیوں کو مخاطب ان کے نام سے کیا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں بھیجے؟ وہ سب کوفی مکر گئے۔ حر بن یزید رہائی اس لشکر میں تھا، وہ اپنے گھوڑے سمیت آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کی فوج میں شامل ہونے کی درخواست کی۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت وہ فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا وہ تھے خدا والے۔ اور جب کسی نے وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مکے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ دوائے درد دل اسی در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ حر کی قسمت سعادت اس کی قسمت میں تھی ناظرین، وہ امام علی مقام کی فوج سے مل گیا۔ پھر اس کے بعد کربلا کا معرکہ شروع ہوتا ہے اور آپ کے تمام رفقا بسمیت حر ایک ایک کر کے شہید ہو جاتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب امام علی مقام کے خیمے میں آپ کے خاندان کے چشم و چراغ باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، پانی بند ہو چکا تھا اور خیمے میں بچوں کو پانی کی پیاس بہت ستا رہی تھی۔ جناب عباس علمدار نے فیصلہ کیا کہ وہ دریائے فرات پہ جا کے مشکیزے سے پانی لے آئیں تاکہ بچوں کی پانی کی پیاس بجھائی جا سکے۔ ناظرین، کون عباس؟ جو امام علی مقام کے بھائی ہیں اور جناب حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں، وہ عباس کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جانو جگر و سید ابرار ہیں عباس، نور نظر و حیدر کرار ہیں عباس، دریائے وفا کا در شہوار ہے عباس، اور شبیر کے لشکر کا علمدار ہے عباس۔ یوں ہوتا ہے فدا عباس شہنشاہ زمن پر، جیسے ہو فدا بلبل اپنے چمن پر۔ ناظرین کرام، عباس مشکیزہ لے کر دریائے فرات کی جانب رواں دواں ہوئے، مگر ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے جناب عباس کو دریائے فرات کے کنارے گھیرا اور آپ کو شہید کیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شہانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو۔ رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، صدمہ یہ ہوا ذوف سے خم ہو گئے شبیر۔ ناظرین کرام، جب امام علی مقام سید عباس کی نعش پر پہنچے تو آپ کہنے لگے نعش پر شبیر نامدار، بھائی میں تمہاری نرگسی آنکھوں پر نثار، اس نرگے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں اب بولتے نہیں، بیتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اے جاں بلب سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو۔ ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سرگود میں پڑا رہا اور دم نکل گیا۔ اکبر پکارے ہائے چاچا گزر گئے، کہنے لگے حسین بھائی کدھر گئے، منہ خاک سے اٹھاؤ رخسار بھر گئے،
واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ ناظرین اکرام، جناب عباس علمدار شہید کر دیے گئے۔ ان کی نعش کو لے کر خیمے میں جناب علی مقام آ گئے۔ اب جناب علی مقام کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صاحبزادے جناب قاسم، جن سے جناب علی مقام کی ایک بیٹی کا مستقبل وابستہ تھا، انہوں نے اجازت چاہی میدان کارزار میں۔ آپ کے بھائی کے نور نظر، ان کی نشانی، امام علی مقام نے اجازت دی، وہ میدان کارزار میں گئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے صاحبزادے جناب علی اکبر، جو کہ شبیہ مصطفیٰ تھے، جنہیں دیکھ کر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آیا کرتی تھی، انہوں نے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ناظرین اکرام، جناب علی اکبر بہت ہی بہادری سے لڑے اور اپنے دادا حضور کی یاد تازہ کر دی۔ اب اس میدان کارزار میں جناب علی اکبر شہید ہوئے اور آپ کا ناشا گورے سے گرا۔ دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش ہے، زخم جگر پہ ناخن غم کی خراش ہے، سنگ علم سے دل پاش پاش ہے، بانو کو غم ہے اہل حرم درد مند ہے، ہائے ہائے پسر کی گھر میں صدائیں بلند ہیں، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کس کی ناش کو پامال کرتے ہیں اہل شر، یہ کون رن میں کہتا ہے پدر پدر، خیمے سے کون نکلا کہتا ہوا آہ میرا پسر، پالا تھا مدتوں سے جسے خاک چھان کر، آہ یکدم کھو دیا جنگل میں آن کر۔ ناظرین اکرام، جب امام علی مقام اپنے پیارے جواں بیٹے کی نعش کو خیمے میں لے کر گئے تو ماں نے کہا، اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، آل نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے صحیح قد کو دیکھ لوں، بس آخری بار شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ ناظرین اکرام، امام علی مقام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جناب علی اصغر، جو اس وقت 6 ماہ کے تھے تقریباً، نہایت ہی شدید پیاس میں آپ مبتلا تھے۔ امام علی مقام جب آپ کو لے کر خیمے سے باہر آئے کہ علی اصغر کے لیے پانی مانگا جائے تو ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو جناب علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا اور آپ نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ ناظرین کرام، امام علی مقام کا چھوٹا صاحبزادہ جناب علی اصغر، جو اس وقت تقریباً 6 ماہ کے تھے، نہایت ہی پیاس میں مبتلا تھے۔ امام علی مقام نے چاہا کہ انہیں خیمے سے باہر لے کر جائیں تاکہ ان بدبختوں کو علی اصغر کے لیے ہی پانی مانگا جائے۔ ڈھک کر عبا سے شاہ جو اختر کو لے چلے، ہاتھوں پہ رکھ کے فدیائے داور کو لے چلے، بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے، چلائی ماں کہاں میرے دلبر کو لے چلے، فارغ ابھی نہیں ہوئی اکبر کے داغ سے، کچھ روشنی ہے گھر میں میرے اس چراغ سے، للہ میرے گل کو نہ خاروں میں لے کے جاؤ، ننھی سی جان کو نہ ہزاروں میں لے کے جاؤ، ایک مور نہ تواں کو نہ ماروں میں لے کے جاؤ، بے شیر کو نہ تیک کی دھاروں میں لے کے جاؤ، جنگل میں لے نہ جاؤ یہ نازوں کا پالا ہے، میں نے ابھی اسے نہیں گھر سے نکالا ہے۔ امام علی مقام جب جناب علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر گئے تو ایک بدبخت نے ایسا تیر چلایا جو آپ کی حلق میں پیوست ہو گیا اور آپ کی جان آفری کے سپرد ہو گئی۔ اب خیمے میں صرف امام علی مقام اور آپ کے ایک بیمار صاحبزادہ جناب
زین العابدین موجود ہیں۔ انہوں نے اجازت چاہی تو امام نے ان کو اجازت مرحمت نہیں کہ آپ نے فرمایا تم بیمار ہو یہیں رہو۔ پھر امام علی مقام نے تیاری کی میدان کارزار میں جانے کی اور اپنی پیاری بیٹی سکینہ سے ملے۔ منہ پر کبھی منہ ملتی تھی دے دے کے دعائیں، کبھی لیتی تھی وہ ننھے ہاتھوں سے بلائیں، کہتی تھی کبھی گھر سے حضرت نہ جائیں، میں بھی نہیں روتی آپ بھی اشک نہ بہائیں، ہوتا ہے خفا یوں کوئی نازوں کے پالے سے، خدا را میرے ہاتھ نہ چھڑاؤ اپنے گلے سے۔ امام علی مقام پھر اپنی پیاری بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ملتے ہیں، انہیں صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کو سونپا تمہیں زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے اب بچھڑتا ہے یہ مظلوم، جا کر خنجر سے چلے گا میرا حلقوم، اور اماں کے صبر کا طریقہ ہے تمہیں معلوم، جس وقت مجھے قتل کریں یہ لشکر ناری، دیکھو نہ رونا نہ آواز آئے تمہاری، بے صبروں کا طریقہ ہے یہ گریہ وزاری، صبر والوں سے کرتا ہے اللہ یاری، وہ لاکھ کرے ستم تم نظر رکھنا خدا پر، اس بات کا فیصلہ ہوگا روز جزا پر۔ پھر امام علی مقام اپنے خیمے سے باہر آئے اور رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ دین کی بنا اور بقا کے لیے رسم شبیری ادا کرنی پڑتی ہے۔